رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی جھوٹ بولنا دغا بازی سے باز نہیں آ رہا نا تو پھر اس کو کوئی اس کے اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑے. اور یہ مسند احمد کی حدیث ہے. جب آپ نے جو بات ابھی کی نا کہ گیم کھیلنا although it's not that much of problem, حرام نہیں اگر آپ حرام گیم نہیں کھیل رہے تو although کہ اس میں بھی ایکسیس آف ایوری تھنگ ایون اسلام میں بھی منع ہے کیونکہ اسراف ہوتا ہے نا, اس میں وقت کا ضیاع کا بھی مسئلہ آ جاتا ہے. تو کسی بھی ایکٹیویٹی جو ہے وہ آپ کو جو نماز سے روکے. لیکن آپ نے جو اگلی بات کی نا کہ دیکھیں کہ آپ کس چیز کے لیے یہ مہینہ اللہ تعالیٰ نے آفر آپ کے لیے لگائی ہوئی ہے اور کس چیز سے آپ کو گزارے ہیں. دعا کی جاتی ہے اللہم بلغنا رمضان, یعنی وی آر بیگنگ اللہ یا اللہ ڈو ناٹ لیٹ اس مس دس رمضان, لیٹ اٹ کم اپون اس. تو اس میں بندہ کیا کر رہا ہے, اس کی بجائے بالکل ہی الٹی کوئی اور کام کر رہا ہے جو بالکل بینیفیشل نہیں ہے اور نقصان دہ ہے. اس کے بارے میں مجھے وہ حدیث یاد آ گئی. یہ جو حدیث ہے نا یہ اتنی سویئر ہے, سبحان اللہ, اللہ اکبر, اتنی یعنی بندے کو خوف زدہ ہو جانا چاہیے اور دل دہل جانا چاہیے. اور یہ حدیث کئی احادیث کی کتب میں آئی ہے جس میں صحیح کا سٹیٹس ہے اس کا. ابن حبان میں آئی ہے, بیہقی امام بیہقی نے بھی اس کو کیا روایت, اور ترمذی میں بھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ممبر پہ چڑھ رہے تھے اور ہر سٹیپ پہ انہوں نے آمین 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 کہا. اس کے بعد اس کے کئی ترک ہیں, کسی میں یہ ہے کہ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ نے آمین کہا, تو انہوں نے کہا جی. اور ایک میں ہے کہ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد خود ہی سے ایکسپلین کیا کہ میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے تھے. جب میں پہلے سٹیپ پہ تھا, پہلی سیڑھی پہ تھا, تو انہوں نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو شخص رمضان کا مہینہ پا لے اور اس کی مغفرت نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اسے رسوا کرے. کہو آمین, ایک میں ہے کہو آمین, ایک میں یہ ہے کہ میں نے کہا آمین. لک ایٹ دس, جو فرشتوں میں سب سے مقرب فرشتہ ہے جبرائیل علیہ السلام, جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں ان کے فضائل میں بات کر رہے ہیں, وہ دعا کرے. اور بیسٹ آف دا کریشن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, بیسٹ آف دا کریشن, دس از یونانیمس, رحمۃ للعالمین اینڈ بیسٹ آف دا کریشن, اللہ کا نبی اس پہ آمین کہے. یہ اس دعا کے رد ہونے کے کوئی چانسز ہیں؟ سبحان اللہ. لک ایٹ دس. میں جسٹ دو اگلی بھی بتا دوں جسٹ فار دا سیک آف نالج, اس کے بعد پھر ہم اس پہ تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ کیا ہونے لگا اس کے حوالے سے اگر ہم کنسیڈر کریں. نیکسٹ اسٹیپ پہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم رکھا تو فرمایا کہ مجھے جبریل علیہ السلام نے کہا کہ جو اپنے والدین یا اس میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پالے لیکن ان کا اکرام کر کے جنت کا حقدار نہیں بنا تو اللہ تعالیٰ اسے رسوا کرے. اور میں نے کہا آمین. تیسری سیڑھی پر انہوں نے کہا کہ جس شخص کے سامنے یا اس کے پاس میرا نام آیا یا میرا نام لیا گیا پھر اس نے درود نہ بھیجا مجھ پر, اللہ تعالیٰ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر, تو اس کو اللہ تعالیٰ رسوا کرے. اور میں نے کہا آمین. سبحان اللہ. ناؤ لک ایٹ دس. اس پہلا جو سٹیپ تھا اس کے مطابق وہ بندہ ہلاک ہو گیا جس کو اللہ رسوا کر دے. جبرائیل علیہ السلام دعا کر رہے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آمین کر رہے ہیں. رسوائی ہمیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش اور ان کی جو دعائیں ہیں ان کی ضرورت ہے ہمیں. یہاں پہ اپوزٹ ڈائریکشن میں دعا ہو رہی ہے. اس سے ہمیں پتہ چل جانا چاہیے کہ یار ہمارا رمضان ہمیں اتنا سیریس ہو جانا چاہیے کہ کہیں یہ دعا ہم پہ اپلائی نہ ہو جائے. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں تاکہ ذرا عام فہم قسم کی مثال. آپ امیجن کریں کہ جس طرح نا پورے آپ کے شہر میں نا ہر دکان پہ سیل لگی ہوئی ہے 99% آف کی, ٹھیک ہے, ہر دکان پہ سیل لگی ہوئی ہے 99% آف کی, اینڈ ایوری بڈی از گوئنگ کریزی بائنگ ایوری تھنگ بیکاز لٹرلی ہر چیز 1-1 روپے میں مل رہی ہے. چاہے آپ کوئی لگژری سوٹ لینا چاہ رہے ہیں, آپ کوئی موٹر سائیکل لینا چاہ رہے ہیں, آپ کوئی ٹی وی لینا چاہ رہے ہیں, لٹرلی 1 روپے میں 5 روپے میں 10 روپے میں چیزیں مل رہی ہیں اور لوگ دھڑا دھڑ وہ چیزیں اکٹھی کر رہے ہیں. اور آپ جو ہے وہ فل پرائس میں کسی ٹھیلے پہ جا کے گول گپے کھا رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور اب جب وہ پورا مہینہ گزر کے نا سیل لگی ہوئی تھی, آپ سارا ٹائم گول گپے کھاتے رہے. آپ نے کہا یار میں کون سا کوئی حرام کام کرتا. ہاں ٹھیک ہے, گول گپے کھانا حرام تو نہیں تھا, لیکن کتنے کو بے وقوف ہو آپ یار کہ یار جب سیل لگی ہوئی ہے سارے لوگ جا رہے ہیں اکٹھی کر رہے ہیں چیزیں سمیٹ رہے ہیں اور آپ جا کے وہاں پہ فل پرائس میں گول گپے کھا رہے تھے. یا بھائی اس مثال کو نا اس مثال کو ذرا زیادہ سنسنی خیز اس طرح سے بنایا جا سکتا ہے کہ لیٹ سے یو آر ڈیسپریٹ, کیونکہ دیکھیں جو ہمیں رمضان میں چیزیں چاہیے نا, جو ہمیں آفر لگی ہے نا, وی آر ڈیسپریٹ ٹو گیٹ دیم ایکچولی. مغفرت, حسنات, جنت میں اعلیٰ درجے پہ فائز ہونے کے لیے کچھ کرنا, یہ اس کے لیے ہم ڈیسپریٹ ہے. کسی مسلمان سے آپ پوچھ لیں, کسی رات کو کرکٹ کھیلنے والے لڑکے سے پوچھ لیں گے یار تمہیں مغفرت چاہیے اللہ تعالیٰ سے ڈیسپریٹلی اور تمہیں جنت میں پہنچنا ہے, وہ کہے گا یس ڈیفینیٹلی. اب آپ مثال کو یوں کہہ لیں گے لیٹ سے کسی بندے کو نا گاڑی کی ضرورت ہے بہت شدت سے, یا موبائل فون کی ضرورت ہے کیونکہ اس نے بزنس کوئی ہاتھ ڈالا ہوا ہے اور انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے, اینڈ ہی ڈیسپریٹلی از ان نیڈ آف اے کار, اور 99% سیل لگی ہوئی ہے جیسے آپ نے کہا, لیکن وہ نا اگنورنٹ ہو کے بیٹھا رہا
اس نے ہیٹ ہی پے نہیں کی, اس کو فون پہ فون آ رہے ہیں دوستوں کی طرف سے, یار سیل لگی ہے, تمہیں ضرورت تھی, تم بڑا رو رہے تھے پچھلے دنوں کہ تمہیں گاڑی کی ضرورت ہے. ہی از ناٹ پیئنگ اینی ہیٹ, ہی از جسٹ پاسنگ دا ٹائم. اور جب سیل ختم ہو جاتی ہے تو پھر پچھتاتا ہے. میں نے اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا ہے, میں جب دبئی میں تھا نا تو ایک وہاں پہ ریئل اسٹیٹ کمپنی تھی, ان کے نا پلاٹس لانچ ہوا, ان کا ایک پروجیکٹ تھا, وہ پروجیکٹ کافی عرصے سے اس کی ہائپ بنی ہوئی تھی اور انہوں نے ابھی سیل شروع نہیں کی تھی. تو جس دن وہ لانچ ہونا تھا نا, تو آپ یقین کریں کہ صبح میرے کچھ فیملی ممبرز آئے ہوئے تھے, وہ بھی کچھ پلاٹ وغیرہ لینا چاہ رہے تھے. آپ یقین کریں کہ صبح تقریباً 4:30 بجے میں نے ان کو وہاں ڈراپ کیا, 4:30 بجے, اور آفس کھلنا تھا 8 بجے. ٹھیک ہے, 4:30. میں نے کہا آپ 4:30 بجے کیوں جا رہے ہیں یار, وہاں پہ لائن لگی ہوئی, واللہ العظیم 4:30 بجے لائن لگی ہوئی. اور میں نے کہا یار یہ کیا ہو رہا ہے, یہ مفت پلاٹ میں آئی فون جب ان کا نہیں مفت پلاٹ نہیں مل رہے, یہ تو لاکھوں کروڑوں میں پلاٹ لیں گے, لیکن ان کو یہ پتا یہ ریئل اسٹیٹ پراپرٹی, اور کیا پلاٹ ہے, کنال کا پلاٹ ہوگا, کچھ مرلے کا پلاٹ ہوگا, وہ لینے کے لیے لوگ قطاروں میں لگے ہوئے, اپنی نیند برباد کر رہے ہیں, لائنوں میں لگے ہیں, ویٹ کر رہے ہیں. اور فیملی ممبرز بھی میرے جو آ رے ہیں وہ بھی لائن میں لگ رہے ہیں کہ نہیں یہاں پہ تو یہی کرنا پڑتا ہے تاکہ صبح 8 بجے جب دروازہ کھلے گا ہم جائیں گے. یہ معاملہ اگر آپ کا دنیاوی یعنی لٹرلی جن چیزوں کی کوئی یہ ویلیو ہی نہیں, ختم ہو جائیں گی چیزیں. بھائی آپ کی مثال سے وہ قرآن کی آیت میرے ذہن میں آئی ہے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. یہ دنیا کی جو زندگی ہے نا یہ دھوکے کا سامان ہے. اس مٹیریلسٹک دنیا کی آفر سے بندہ اتنا بڑا دھوکہ کھا جاتا ہے, اور 4 بجے پہنچ جائے گا, مائٹ بھی فجر کے لیے نہیں پہنچے گا, لیکن اس دھوکے کے سامان کے لیے اتنا بڑا دھوکہ نظر آ رہا ہے صاف. اللہ تعالیٰ ریئل آفر دے رہے ہیں ریئل لائف میں, ایٹرنل لائف میں کامیابی اور پلاٹس کی, اور یہاں پہ بندہ دھوکے میں پھنسا ہوا ہے. سبحان یہ آپ جس طرح بھی آپ بول رہے تھے نا کہ یہی معاملہ تھی, تو چلیں پلاٹ کی بات ہے, آئی فون جب نیا آتا ہے تب یہی لٹ مچی ہوتی ہے, لائنیں لگی ہوتی ہیں, حالانکہ یہ کون سا فری مل رہا ہے, وہ تو پیسے دے کے وہیں پہ باہر فٹ پاتھ. اچھا پھر اسی طرح سے کوئی نئی جو اسٹار وارز کی نئی فلم جب جو ہے نا ان کے تو آپ کو پتا ہے پارٹ 1 پارٹ 2 پارٹ 3, جب کوئی نیا اس کا ورژن نکلتا ہے اگین لائنیں لگی ہوتی ہے. لوگ کیا سنیما میں فلم دیکھنے کے لیے لائن لگی ہوئی ہے, اور یہ نہیں کہ فلم لگنے میں بھی 3 گھنٹے باقی ہیں, لیکن لوگ قطار میں. آپ یہ دیکھ لیں نا بلیک فرائیڈے پہ جو سیل لگتی ہے اس پہ تو جو ہم تو خیر کہتے ہیں نا کہ وہ بہت مہذب قوم ہیں, اور ہمارے جو پاکستانی لوگ ہیں یہی صرف خراب ہیں اور لوٹ مار کرتے ہیں. وہاں پہ بھی جب بلیک فرائیڈے پہ سیل لگتی ہے, آپ نے شاید ویڈیوز دیکھی, مار دھاڑ اسٹیمپیڈ ہو جاتا ہے, بڑی LCDs اٹھا کے لوگ لے کے جا رہے ہیں.